عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور سرداور بے اختیار ہنس پڑے، چونکہ اس وقت وہ اپنی رہائش گاہ پر تھے جو لیبارٹری کے اندر ہی تھی، اس لیے وہ بات چیت کا پورا لطف لے رہے تھے۔ چلو یہ تو ہوا، لیکن یہ ہیج مدان کا کیا مطلب ہے؟ سرداور نے پوچھا۔ اب آپ کا جوتیاں مارنے کا پروگرام تو نہیں بن رہا؟ عمران نے کہا تو سرداور ایک بار پھر ہنس پڑے۔ تمہیں صرف تمہاری اماں بھی ہی جوتیاں مار سکتی ہیں اور کسی میں جرت نہیں ہے، سرداور نے کہا اور عمران ہنس پڑا۔ ہیج مدان فارسی کا لفظ ہے۔ ہیج کا مطلب ہے کچھ نہیں، اور میدان کا مطلب ہے میں نہیں جانتا، یعنی میں کچھ نہیں جانتا، یعنی جاہل، نادان۔ عمران نے باقاعدہ وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ او تو یہ بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر نام سے پہلے عمران کے القاب درست ہیں تو پھر نام کے بعد کی ڈگریاں جعلی ہیں، اور اگر نام کے بعد کی ڈگریاں اصل ہیں تو پھر القاب فرضی ہیں، سرداور نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ تو عمران ان کی اس خوبصورت بات پر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اب کیا کہوں، بڑی بڑی ڈگریوں کے باوجود آدمی جاہل اور نادان ہی ہو سکتا ہے، عمران نے کہا تو سرداور اس بار کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ٹھیک کہتے ہو، بہرحال اب بتاؤ کہ کس لیے اس وقت شام کو کال کیا ہے، سرداور نے کہا۔ دن کے وقت لیبارٹری فون کروں تو آپ مصروفیات کا رونا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے مجبوراً اس وقت فون کیا ہے، عمران نے کہا۔ اسی لیے تو تمہارے القابات کی تشریح وغیرہ ہو رہی ہے کہ میں فارغ ہوں، لیکن کیا صرف گپ شپ کرنی ہے یا کوئی کام بھی ہے، سرداور نے کہا۔ کیا آپ ڈاکٹر غازی نام کے کسی پاک ایشیائی سائنسدان سے واقف ہیں، عمران نے کہا۔ ڈاکٹر غازی؟ نہیں تو، اس نام کا تو کوئی سائنسدان نہیں ہے۔ کیوں؟ سرداور نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر غازی کو بڑے پراسرار انداز میں پاک ایشیا سے اغوا کر کے یورپ لے جایا گیا ہے، عمران نے کہا۔ ڈاکٹر غازی کو پراسرار انداز میں اغوا کیا گیا ہے؟ کیا مطلب؟ پراسرار کا کیا مطلب ہوا؟ سرداور نے کہا تو عمران نے انہیں سیٹھ ارشاد سے ملنے والی تفصیل بتا دی۔ میرے ذہن میں تو یہ نام نہیں ہے، تم ایسا کرو کہ وزارت سائنس سے پوچھ لو، ہو سکتا ہے کہ کسی عام سی سرکاری لیبارٹری میں کوئی ڈاکٹر غازی صاحب ہوں، سرداور نے کہا۔ اوکے، شکریہ، خدا حافظ، عمران نے کہا اور کریڈل دبا کر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جی صاحب، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے سر سلطان کی رہائش گاہ کے ملازم کی آواز سنائی دی، لیکن یہ شاید کوئی نیا ملازم تھا کیونکہ اس کی آواز عمران کے لیے نامانوس سی تھی۔ علی عمران بول رہا ہوں، سر سلطان صاحب سے بات کرواؤ، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جی بہتر، میں پوچھتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو عمران بیٹے، میں سلطان بول رہا ہوں، خیریت ہے؟ اس وقت فون کیا ہے؟ چند لمحوں بعد سر سلطان کی تشویش بھری آواز سنائی دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں نے سوچا کہ گھر فون کر کے دیکھوں کہ آپ گھر پر ہوتے بھی ہیں یا نہیں، کیونکہ پہلے زمانے میں نوجوان گھر سے غائب ہوا کرتے تھے، لیکن اب نوجوانوں کو ٹی وی نے گھروں میں جکڑ لیا ہے، اور اب بزرگ گھر سے غائب ہو جاتے ہیں کیونکہ جو کچھ ٹی وی اور ڈش پر دکھایا جاتا ہے وہ بزرگوں کو پسند نہیں آتا۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جیتے رہو، جگ جگ جیو، تم جیسا سعادت مند نوجوان تو آج کل چراغ کیا سورج لے کر بھی ڈھونڈو تو نہیں ملے گا۔ باقی رہا میرا گھر، تو میرے گھر میں ٹی وی تو ہے کہ خبر نامہ دیکھ لیتا ہوں، لیکن یہ باقی چیزیں جو تم نے بتائی ہیں وہ نہیں ہیں، اس لیے میں الحمدللہ آفس کے بعد اگر کوئی سرکاری تقریب نہ ہو تو گھر پر ہی رہتا ہوں، سر سلطان نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ ہر لحاظ سے اس وقت ذہنی طور پر فارغ تھے، اس لیے وہ بھی اچھے موڈ میں تھے، اور عمران جانتا تھا کہ جب سر سلطان موڈ میں ہوں تو پھر وہ عمران سے زیادہ خوبصورت فکرے بول لیتے ہیں۔ اگر یہ سب کچھ آپ کے گھر میں نہیں ہے تو پھر آپ اور آنٹی آخر کرتے کیا رہتے ہیں، عمران نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ اپنے کمرے میں مصلے پر بیٹھی تسبیح پڑھتی رہتی ہے اور میں اپنے کمرے میں مطالعہ کرتا رہتا ہوں۔ تم خود جب گھر جاتے ہو تو تمہاری اماں بھی اور ڈیڈی کیا کرتے نظر آتے ہیں تمہیں، سر سلطان نے جواب دیا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ ڈیڈی تو اماں بی سے پناہ لینے کے لیے اپنے مورچے میں گھسے رہتے ہیں، لیکن آنٹی تو سنا ہے کہ جب آپ کے آفس سے آنے کا وقت ہوتا ہے تو گیٹ پر استقبال کرنے پہنچ جاتی ہیں۔ عمران بھلا کہاں باز آنے والا تھا۔ ہاں واقعی، لیکن شکایتوں کے بڑے پلندے سمیت
کہ فلاں کے گھر تقریب ہے آپ نہیں جاتے، فلاں کا چہلم ہے، فلاں کو خط نہیں لکھا، فلاں کو فون نہیں کیا، فلاں کا صاحبزادہ ہوا ہے، لیکن انہیں مبارکباد نہیں بھیجی گئی۔ سر سلطان نے جواب دیا اور عمران بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ لیکن آنٹی تو کچھ اور بتاتی ہیں، عمران نے بھی شرارت بھرے لہجے میں کہا، تو سر سلطان بے اختیار ہنس پڑے۔ نانسنس، اب ہماری عمریں ہیں کچھ اور بتانے کی، بہرحال بولو کیسے فون کیا ہے۔ سر سلطان کے لہجے میں ہلکا سا شرماہٹ کا تاثر موجود تھا اور اسی لیے انہوں نے موضوع بدلنے کی کوشش بھی کی تھی۔ ایک سائنسدان ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر غازی، میں ان کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سرداور سے پوچھا تھا تو انہوں نے اس نام سے شناسائی ہی سے انکار کر دیا اور مجھے مشورہ دیا کہ میں وزارت سائنس سے معلوم کر لوں۔ اس وقت آفس بند ہیں اور وزارت سائنس کے سیکرٹری صاحب کی آواز ہی ایسی کرخت ہے کہ مجھے ان سے بات کرنے سے ہی ڈر لگتا ہے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ وہ گھر میں آپ کی طرح فارغ نہ رہتے ہوں۔ عمران نے کہا تو سر سلطان اس کے بات کے آخری حصے کا مطلب سمجھ کر بے اختیار ہنس پڑے۔ ڈاکٹر بشارت تو تمہیں اچھی طرح جانتے ہیں، بہرحال میں انہیں فون کر دیتا ہوں، سر سلطان نے کہا۔ اسی لیے تو میں نے انہیں فون نہیں کیا کہ وہ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں اور انہوں نے فوراً جواب دے دینا ہے کہ صبح آفس میں فون کرنا۔ عمران نے جواب دیا۔ تو تم اپنے چیف سے کہتے، سر سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چیف صاحب کے سامنے تو بنا بنایا کیس رکھنا پڑتا ہے، ورنہ اس کیس کی تیاری میں جو ہفت خواہ طے کرنے پڑتے ہیں ان سے وہ لا تعلق رہتے ہیں۔ ان کا قول ہے کہ مٹھائی کی دکان کے خوبصورت شوکیس میں رکھی ہوئی مٹھائی اچھی لگتی ہے، مگر اس جگہ جہاں مٹھائی تیار ہوتی ہے وہاں کا جو ماحول ہوتا ہے وہ انہیں پسند نہیں ہے، عمران نے جواب دیا، اور سر سلطان ایک بار پھر ہنس پڑے۔ تو تم کیس بنا رہے ہو، کیوں؟ سر سلطان نے کہا۔ بنا نہیں رہا، تلاش کر رہا ہوں، کئی دنوں سے فارغ ہوں، اور آپ جانتے تو ہیں آغا سلیمان پاشا کو، اسے میری بیکاری بری لگتی ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ میں مسلسل 24 گھنٹے کام کرتا رہوں تاکہ اس کے قرضوں کی وصولی کا سکوپ بنتا رہے۔ عمران نے جواب دیا تو سر سلطان بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ویسے تم نے اس غریب کو کبھی تنخواہ بھی دی ہے یا صرف پروپیگنڈا ہی کرتے رہتے ہو؟ سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس نے تو مجھے دیوالیہ کر رکھا ہے، وہ تنخواہ تک نوبت ہی نہیں آنے دیتا۔ بڑی مشکل سے آپ جیسے بزرگوں سے کچھ وصول ہوتا ہے تو وہ راتوں رات برابر ہو جاتا ہے، اور صبح پوچھو تو بڑی معصوم سی شکل بنا کر کسی یتیم خانے یا کسی فری ہسپتال یا کسی فلاحی ادارے کی رسید میرے سامنے رکھ دیتا ہے، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی اہمیت پر تقریر بھی علیحدہ سننی پڑتی ہے۔ عمران نے جواب دیا تو اس بار سر سلطان کافی دیر تک ہنستے ہی چلے گئے۔ چلو تمہاری عاقبت تو سدھر رہی ہے، سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا۔ رسید اس کے اپنے نام کی ہوتی ہے، سیٹھ سلیمان پاشا کے نام کی، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا تو سر سلطان ایک بار پھر ہنس پڑے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اسے سمجھا دوں گا کہ وہ رسید تمہارے نام کی بنوایا کرے۔ بہرحال میں ڈاکٹر بشارت کو فون پر کہہ دیتا ہوں، تم 10 منٹ بعد اسے فون کر لینا، کیونکہ اب مزید ہنسنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں موجود ملازم مجھے اس طرح حیرت سے دیکھ رہے ہیں جیسے میں اصل کے بجائے نقلی ہوں۔ خدا حافظ۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ یہ اچانک ڈاکٹر غازی کہاں سے ٹپک پڑا ہے؟ عمران صاحب، بلیک زیرو جو خاموش بیٹھا صرف عمران کی باتوں پر مسکرا رہا تھا، اس کے ریسیور رکھتے ہی بول پڑا تو عمران نے اسے اسٹار کلب جانے اور پھر وہاں سیٹھ ارشاد سے ملاقات سے لے کر اس کی بتائی ہوئی تمام تفصیلات دہرا دی۔ او، خاصی پر اسرار قسم کی واردات ہوئی ہے اور یہاں کسی کو معلوم ہی نہیں، بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ایسی وارداتوں سے انٹیلیجنس نمٹتی ہے۔ وہ سیٹھ ارشاد دراصل سپرنٹینڈنٹ فیاض کو غیر ذمہ دار سمجھتا تھا، اس لیے اس نے مجھے یہ بات بتائی، اور ڈیڈی کی اصول پسندی سے وہ خائف تھا کہ ڈیڈی سب سے پہلے اس کی گرفتاری کا حکم دے دیں گے، اس لیے اس نے مجھے دیکھ کر میرے ذریعے یہ بات سپر فیاض تک پہنچانے کی کوشش کی، لیکن اس کی اسے بھاری قیمت بھی ادا کرنی پڑی۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو چونک پڑا۔ بھاری قیمت؟ کیا مطلب؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو عمران نے اسے بتایا کہ کس طرح اس نے وقت لینے کی بات کی تھی، اور پھر میں نے جب اسے وقت کی قیمت بتائی اور چیک لکھنے کے لیے کہا تو سیٹھ ارشاد کی کیا حالت ہوئی۔ آپ سنجیدہ ہو گئے ہوں گے اس لیے وہ پھنس گیا ہوگا،
بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے پوری رقم وصول کرنا تھی، سنجیدہ نہ ہوتا تو کیا کرتا، اور وہ بھی کاروباری آدمی ہے، لیکن جب وہ آمادہ ہو گیا تو میں نے اسے چیک اپنے نام کے بجائے ایک خیراتی ہسپتال کے نام لکھنے کے لیے کہا تو اس نے ڈبل رقم لکھنے کا وعدہ کر لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بہرحال شریف آدمی ہے، اس لیے میں نے اسی پر چھوڑ دیا کہ وہ چیک لکھ کر خود ہی ہسپتال پہنچا دے۔ عمران نے جواب دیا اور بلیک زیرو ہنس پڑا۔ تو اتنی بھاری رقم سے آپ نے اس کی شرافت چیک کی تھی؟ بہت خطرناک چیکنگ ہے، بلیک زیرو نے کہا اور عمران ہنس پڑا۔ پھر اس نے ریسیور اٹھایا اور انکوائری کے نمبر ڈائل کر دیے۔ یس انکوائری پلیز، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے کہا گیا۔ سیکرٹری وزارت سائنس ڈاکٹر بشارت کی رہائش گاہ کا نمبر بتا دیں۔ عمران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، ایک منمناتی سی آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر بشارت صاحب سے بات کرواؤ، میں علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، میں ڈاکٹر بشارت بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ڈاکٹر بشارت کی بھاری اور باوقار آواز سنائی دی۔ میں علی عمران بول رہا ہوں۔ اتنا بتا دینا کافی ہے یا مزید تفصیل سے تعارف کرواؤں؟ میرا مطلب ہے القابات اور ڈگریوں سمیت، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو دوسری طرف سے ڈاکٹر بشارت بے اختیار ہنس پڑے۔ اتنا ہی کافی ہے، سر سلطان نے کہا ہے کہ آپ کسی سائنسدان ڈاکٹر غازی کے بارے میں معلومات کرنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر بشارت نے کہا۔ ہاں، عمران نے مختصر سا جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں نے سر سلطان کے فون کے بعد ریکارڈ آفس کے انچارج کو فون کر کے حکم دیا ہے کہ وہ ریکارڈ آفس جا کر کمپیوٹر پر چیک کر کے بتائے کہ ڈاکٹر غازی صاحب کون ہیں اور ان کے بارے میں تفصیل بتائے۔ اسے یہ سب کچھ چیک کرنے میں آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، اس لیے اگر آپ مناسب سمجھیں تو آدھے گھنٹے بعد فون کر لیں یا پھر مجھے اپنا نمبر بتا دیں، میں فون کر لوں گا، دوسری طرف سے سنجیدہ لہجے میں کہا گیا۔ تو آپ نے واقعی سائنس کو وزارت سائنس میں استعمال کرنا شروع کر دیا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ سائنس کو استعمال کرنے سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ ڈاکٹر بشارت نے چونک کر کہا۔ کمپیوٹر کی بات کر رہا ہوں، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ تو وہ دوسری طرف سے ڈاکٹر بشارت بے اختیار چونک پڑے۔ صرف وزارت سائنس ہی نہیں، میں نے دوسری وزارتوں کے آفس ریکارڈ میں کمپیوٹرائزڈ کروا دیے ہیں، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ اوکے، میں آدھے گھنٹے بعد پھر فون کر لوں گا، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ پھر آدھا گھنٹہ بلیک زیرو سے باتیں کرتے، چائے بنوا کر پیتے گزر گیا۔ اس کے بعد اس نے پھر ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کر دیے۔ ڈاکٹر بشارت بول رہا ہوں۔ اس بار دوسری طرف سے ڈاکٹر بشارت نے براہ راست فون اٹینڈ کرتے ہوئے کہا، شاید وہ فون سامنے رکھے ہوئے بیٹھے تھے۔ علی عمران بول رہا ہوں، کیا رپورٹ ملی ہے کمپیوٹر سے؟ عمران نے پوچھا۔ ڈاکٹر غازی نام کا کوئی سائنسدان وزارت سائنس میں ملازم نہیں ہے عمران صاحب، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیا آپ کنفرم ہیں؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، پوری طرح، دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے اوکے اور خدا حافظ کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اس کا تو مطلب ہے کہ یہ ڈاکٹر غازی کوئی پرائیویٹ سائنسدان ہوگا، لیکن اب اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ بلیک زیرو نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس انکوائری پلیز، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ سائنسدان ڈاکٹر غازی کا فون نمبر بتا دیں، عمران نے کہا۔ ڈاکٹر غازی، ایک منٹ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، کیا آپ لائن پر ہیں؟ چند لمحوں بعد آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ یس، عمران نے کہا۔ سوری جناب، ڈاکٹر غازی کے نام پر تو کوئی فون نمبر نہیں ہے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کریڈل دبایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جولیا بول رہی ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی جولیا کی آواز سنائی دی۔ X2، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، جولیا کا لہجہ یکلخت انتہائی مؤدبانہ ہو گیا۔ کرانس کلیئرنگ اینڈ فارورڈنگ ایجنسی کی طرف سے مشینی کھلونے درآمد کرنے اور سائنسی مشینری سپلائی کرنے والے ارشاد کارپوریشن نے 2 کنٹینر بک کیے اور انہیں کاٹلی بھجوایا، لیکن وہاں سے ایک کنٹینر میں سے کسی ڈاکٹر غازی کی لاش ملی ہے، جبکہ ارشاد کارپوریشن کے مالک سیٹھ ارشاد کے مطابق اس نے اس کنٹینروں میں سائنسی مشینری بھجوائی تھی، اور اس نے عمران کو بتایا ہے کہ وہ 4 آدمی جو ان کنٹینروں کو پیک کر کے
اور بھجوانے کا کام کرتے تھے وہ روڈ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ تم اپنے ممبرز کی ڈیوٹی لگا دو کہ وہ معلوم کریں کہ ان 4 کے علاوہ اور کون کون اس پیکنگ اور فارورڈنگ میں شامل تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی کہہ دو کہ وہ شہر کے تمام پولیس اسٹیشنوں سے معلومات کریں کہ کہیں کسی ڈاکٹر غازی کی گمشدگی کے بارے میں کوئی رپورٹ تو درج نہیں کروائی گئی۔ اگر ایسا ہو تو مجھے فوری رپورٹ دو، عمران نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران نے بغیر کچھ کہے ریسیور رکھ دیا۔ اوکے، اب میں چلتا ہوں، اگر جولیا کی طرف سے کوئی رپورٹ ملے تو مجھے بتا دینا، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا اور عمران مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک اردو کہانی پاور ایجنٹ، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ کیپٹن شکیل ڈاکٹر صدیقی کے پیچھے کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں موجود اظہار الدین کیپٹن شکیل کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ بستر پر ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی لیٹی ہوئی تھی۔ گو اس کا چہرہ زرد تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی خوبصورتی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ نجمہ، یہ ہیں ہمارے ہمسائے کیپٹن شکیل، جن کی وجہ سے تمہاری زندگی بچی ہے، اظہار الدین نے اس لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا۔ آپ کا شکریہ کیپٹن صاحب، نجمہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں، یہ میرا فرض تھا۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اب میں اپنے آپ کو پہلے سے بہت بہتر محسوس کر رہی ہوں، نجمہ نے جواب دیا۔ ڈاکٹر صدیقی معمول کی چیکنگ میں مصروف ہو گئے تھے، اس لیے کیپٹن شکیل کرسی پر بیٹھ گیا۔ اظہار صاحب، میں اپنی بہن نجمہ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، آپ پلیز ڈاکٹر صدیقی صاحب کے آفس میں تشریف رکھیں، کیپٹن شکیل نے اظہار الدین سے کہا۔ او اچھا، اظہار الدین نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ ڈاکٹر صدیقی کے ساتھ ہی کمرے سے باہر چلا گیا۔ نجمہ بہن، میرا تعلق اسپیشل فورس سے ہے اور آپ کے معاملات بے حد سنجیدہ ہو چکے ہیں۔ آپ انتہائی ذمہ دار عہدے پر فائز ہیں، اور آپ کی زندگی بھی اس وقت انتہائی خطرے میں ہے، کیونکہ آپ کے معالج ڈاکٹر عاشق آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ جو کچھ جانتی ہیں مجھے کھل کر بتا دیں۔ میرا وعدہ ہے کہ میں اپنی بہن کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا، کیپٹن شکیل نے کہا تو نجمہ کے چہرے پر یکلخت خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ مجھے قتل کروانا چاہتے ہیں؟ کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ نجمہ نے حیرت اور خوف کے ملے جلے لہجے میں کہا۔ آپ کسی رابرٹ نامی آدمی کو جانتی ہیں؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ رابرٹ؟ ہاں، ڈاکٹر رابرٹ کو میں جانتی ہوں، وہ تو ڈاکٹر عاشق کے اسسٹنٹ ہیں۔ میری دیکھ بھال کے لیے ڈاکٹر عاشق نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ وہ دوسرے تیسرے روز فلیٹ پر آتے رہتے ہیں، اور اگر کوئی انجیکشن وغیرہ لگانا ہو تو وہی لگاتے ہیں، نجمہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور ڈاکٹر قاضی، وہ کون ہیں؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا تو نجمہ بے اختیار چونک پڑی۔ آپ کیسے جانتے ہیں انہیں؟ نجمہ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے کا زرد رنگ ڈاکٹر قاضی کا نام سنتے ہی مزید زرد پڑ گیا تھا۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہے یا ہونے والا ہے اس میں ڈاکٹر قاضی بھی شامل ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا تو نجمہ چونک پڑی۔ پہلے آپ وعدہ کریں کہ آپ میرے شوہر سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کریں گے، نجمہ نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ ٹھیک ہے، وعدہ رہا، آپ میری بہن ہیں، آپ پورے اعتماد کے ساتھ سب کچھ بتا دیں، کیپٹن شکیل نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر قاضی وزارت سائنس کے تحت ایک لیبارٹری میں کام کرتے ہیں، اس سلسلے میں ان کی آفس میں آمد و رفت رہتی ہے۔ مجھے ڈاکٹر عاشق نے ایک بار مجبور کیا کہ میں ڈاکٹر قاضی سے دوستی پیدا کروں اور اس کے ساتھ کلب وغیرہ میں جایا کروں۔ میرے انکار میں اس نے کہا کہ اگر میں انکار کروں گی تو وہ میرے آفس کے حکام کو بتا دے گا کہ میں نشے کی عادی ہوں، اس طرح میری ملازمت ختم ہو جائے گی۔ میں خوفزدہ ہو گئی کیونکہ میں نوکری کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ بہرحال اس کے مجبور کرنے پر میں نے ڈاکٹر قاضی سے دوستی کر لی۔ ڈاکٹر قاضی پہلے ہی مجھ سے بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا رہتا تھا، لیکن میں نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی کیونکہ میں اس مزاج کی نہیں تھی، لیکن اب میری مجبوری تھی۔ بہرحال میں نے ان کے ساتھ کلبوں اور ہوٹلوں میں جانا شروع کر دیا، لیکن میں کلمہ پڑھ کر کہہ سکتی ہوں کہ ڈاکٹر قاضی کبھی حد سے نہیں بڑھے۔ وہ بس باتیں کرتے اور کمپنی انجوائے کرتے اور پھر چلے جاتے۔ اس طرح 2 ماہ گزر گئے۔ پھر ایک روز ڈاکٹر عاشق نے مجھے کہا کہ میں ڈاکٹر قاضی کو مجبور کروں
کہ وہ مجھے سائنسی فارمولے APS کے بارے میں بتائیں کہ وہ انہوں نے کہاں رکھا ہوا ہے۔ میں نے ڈاکٹر قاضی سے بات کی تو پہلے تو وہ ٹال گئے، لیکن میرے مسلسل اصرار پر انہوں نے بتایا کہ یہ فارمولا انہوں نے حفاظت کی غرض سے کسی بینک کے لاکر میں رکھا ہوا ہے، لیکن انہوں نے صرف بینک کا نام بتایا، اس کے علاوہ کچھ نہیں بتایا۔ میں نے ڈاکٹر عاشق کو بتایا۔ پھر کچھ روز بعد ڈاکٹر عاشق نے مجھ سے کہا کہ میں ڈاکٹر قاضی کو ہمراہ لے کر اسکائی کالونی کی ایک کوٹھی نمبر 101 میں پہنچوں۔ وہاں ڈاکٹر عاشق خود موجود ہوگا۔ چونکہ میں اس کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہی تھی، اس لیے میں اس کی بات ماننے پر مجبور تھی۔ میں نے ڈاکٹر قاضی سے کہا کہ میں اپنی سہیلی کے گھر جا رہی ہوں، آپ بھی چلیں، پھر وہاں سے کلب چلے جائیں گے۔ ڈاکٹر قاضی رضامند ہو گئے اور میں اسے لے کر اس کوٹھی پہنچی تو وہاں ڈاکٹر عاشق اور رابرٹ دونوں موجود تھے۔ ڈاکٹر عاشق ڈاکٹر قاضی کو بات کرنے کے لیے علیحدہ کمرے میں لے گئے۔ اس کے بعد ڈاکٹر عاشق اکیلے واپس آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے فلیٹ واپس چلی جاؤں کیونکہ ڈاکٹر قاضی ابھی کچھ دیر یہاں ٹھہریں گے۔ میں واپس فلیٹ آ گئی تو کچھ دیر بعد رابرٹ آ گیا۔ اس نے مجھے 2 کیپسول دیے کہ ڈاکٹر عاشق نے بھیجے ہیں اور میں انہیں رات کو کھا لوں تو میرا بانجھ پن یقیناً ختم ہو جائے گا، اور وہ چلا گیا۔ پھر رات کو میرا اظہار سے معمولی سا جھگڑا ہوا، لیکن یہ کوئی ایسا جھگڑا نہیں تھا کہ میں خودکشی کر لیتی۔ البتہ رات کو سونے سے پہلے میں نے وہ کیپسول کھا لیے اور پھر رات کو میری طبیعت بے حد خراب ہو گئی۔ میں نے اظہار کو جگایا لیکن پھر مجھے ہوش نہ رہا، اور یہاں ہسپتال میں مجھے ہوش آیا تو اظہار نے مجھے بتایا کہ میں نے خواب آور گولیاں کھا کر خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں نے اسے بتایا کہ میں نے تو ایسی کوئی کوشش نہیں کی بلکہ ڈاکٹر عاشق کے بھجوائے ہوئے کیپسول کھائے ہیں۔ وہ خاموش ہو گیا، شاید اسے میری بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ بہرحال چونکہ اس کا خیال تھا کہ میں نے اس سے جھگڑے کی وجہ سے خودکشی کی ہے، اس لیے اس نے مجھ سے معافی مانگی۔ میں بھی خاموش رہی کہ چلو اس طرح آئندہ وہ مجھ سے جھگڑا نہیں کرے گا۔ نجمہ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ڈاکٹر قاضی کہاں رہتے ہیں اور کس لیبارٹری میں کام کرتے ہیں؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ ان کی رہائش آفیسرز کالونی کی کوٹھی نمبر 88B بلاک میں ہے، اکیلے رہتے ہیں اور نیشنل لیبارٹری میں کام کرتے ہیں، نجمہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ان کا حلیہ وغیرہ؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا اور نجمہ نے حلیہ بتا دیا۔ حلیے سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ادھیڑ عمر آدمی ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ جی ہاں، ان کی بیوی ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گئی تھی اور کوئی بچہ بھی نہیں تھا، پھر انہوں نے شادی بھی نہ کی، نجمہ نے جواب دیا۔ ان کا فون نمبر؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا تو نجمہ نے فون نمبر بتا دیا۔ اوکے، اب تم بے فکر ہو جاؤ، یہ خصوصی ہسپتال ہے، یہاں کسی کا وار نہیں ہو سکتا، اور ڈاکٹر صدیقی تمہارا اس طرح علاج کریں گے کہ آئندہ تم نشے کی لعنت سے بھی نجات حاصل کر لو گی۔ لیکن تم نے یہ نہیں بتایا کہ تمہیں یہ نشے کی لت کیسے لگ گئی، کیپٹن شکیل نے کہا۔ میری ایک سہیلی تھی، وہ مجھے ڈاکٹر عاشق کے پاس لے گئی۔ میں اولاد کے سلسلے میں پریشان تھی، ڈاکٹر عاشق نے میرا علاج شروع کر دیا، میری طبیعت بگڑ گئی تو انہوں نے انجیکشن لگائے اور بس پھر مجھے نشہ کم کرنے پر مجبور ہونا پڑا، نجمہ نے کہا، اور کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اوکے، تم فکر نہ کرو، بہن کا راز بھائی کے سینے میں ہی رہے گا، کیپٹن شکیل نے کہا اور اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ڈاکٹر صدیقی سے پہلے ہی بات کر لی تھی کہ نجمہ پر قاتلانہ حملے کا خطرہ ہے، اس لیے اسے اسپیشل وارڈ میں شفٹ کر دیا جائے اور سوائے اس کے خاوند کے اور کسی کو اس سے نہ ملنے دیا جائے۔ اس لیے کیپٹن شکیل مطمئن تھا کہ نجمہ محفوظ رہے گی۔ وہ اب پہلے ڈاکٹر قاضی سے ملنا چاہتا تھا، چنانچہ وہ ہسپتال سے کار لے کر نکلا اور اس نے ایک پبلک فون بوتھ کے قریب کار روکی اور پھر نیچے اتر کر اس نے پہلے انکوائری کے نمبر ڈائل کیے اور ان سے نیشنل لیبارٹری کا نمبر پوچھا، اور پھر کارڈ کے ذریعے اس نے یہ نمبر ڈائل کر دیے، یس نیشنل لیبارٹری۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی، ڈاکٹر قاضی صاحب سے بات کرائیں، میرا نام کیپٹن شکیل ہے اور میرا تعلق اسپیشل سروس سے ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ڈاکٹر قاضی صاحب تو ایک ہفتے سے لیبارٹری نہیں آ رہے جناب، شاید انہوں نے رخصت لی ہوگی، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوہ اچھا، کیپٹن شکیل نے کہا، اور پھر اس نے ڈاکٹر قاضی کے گھر کا نمبر ڈائل کر دیا جو نجمہ نے اسے بتایا تھا، لیکن دوسری طرف گھنٹی بجتی رہی لیکن کسی نے رسیور نہ اٹھایا، تو اس نے رسیور کریڈل سے لٹکایا اور پھر کار میں بیٹھ کر وہ آفیسرز کالونی کی طرف بڑھ گیا جہاں ڈاکٹر قاضی کی رہائش تھی۔
کوٹھی کا نمبر اسے معلوم تھا، اس لیے جلد ہی اس نے وہ کوٹھی ڈھونڈ نکالی، لیکن کوٹھی پر تالا لگا دیکھ کر اس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ کار سے اترا اور پھر وہ ساتھ والی کوٹھی کے گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ یہ کوٹھی بھی کسی پروفیسر کی تھی۔ کیپٹن شکیل نے کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ چند لمحوں بعد ایک ملازم باہر آ گیا۔ یہ آپ کے ساتھ والی کوٹھی میں ڈاکٹر قاضی صاحب رہتے ہیں، انہوں نے مجھے یہاں ملاقات کا وقت دیا ہوا تھا، لیکن کوٹھی پر تالا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ڈاکٹر صاحب تو ایک ہفتے سے نہیں آ رہے جناب، وہ شاید کہیں باہر گئے ہوئے ہیں، ملازم نے جواب دیا۔ کیا ان کے ہاں کوئی ملازم بھی نہیں؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ نہیں جناب، وہ اکیلے رہتے ہیں، ملازم نے جواب دیا، اور کیپٹن شکیل نے اس کا شکریہ ادا کیا اور واپس اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے بعد اس نے کار کا رخ اسکائی کالونی کی طرف موڑ دیا، جہاں نجمہ آخری بار اس ڈاکٹر قاضی کو لے کر گئی تھی، لیکن یہ کوٹھی بھی خالی تھی اور باہر کرائے کے لیے خالی کا بورڈ بھی موجود تھا۔ کیپٹن شکیل نے ایک بار پھر ہونٹ بھینچ لیے۔ اس بار اس کے سوا اور کوئی صورت نہ تھی کہ وہ اس معاملے کو صفدر سے ڈسکس کرے اور اس سلسلے میں پولیس یا انٹیلیجنس کو اطلاع دی جائے، لیکن ابھی اس نے کار آگے بڑھائی ہی تھی کہ اس کی کلائی پر ضربیں لگنا شروع ہو گئیں۔ اس نے جلدی سے کار ایک سائیڈ پر کر کے روکی اور پھر اس نے گھڑی کے ڈائل کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ کال جولیا کی طرف سے ہے۔ اس نے ونڈ بٹن کو باہر کی طرف کھینچا اور پھر گھڑی کو کان سے لگا دیا۔ جولیا کالنگ اوور، جولیا کی آواز سنائی دی۔ کیپٹن شکیل بول رہا ہوں مس جولیا، اوور۔ کیپٹن شکیل نے گھڑی کو منہ کے قریب لے جاتے ہوئے کہا۔ تم فلیٹ پر موجود نہیں تھے اور نہ ہی تم نے ٹیپ کیا تھا کہ تم کہاں ہو، تم مجھے فون کرو، تفصیلی بات کرنی ہے، اوور، جولیا نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں فون کرتا ہوں، اوور، کیپٹن شکیل نے کہا، اور پھر جولیا کی طرف سے اوور اینڈ آل کا سن کر اس نے ونڈ بٹن دبا کر کال آف کی اور پھر کار سٹارٹ کر کے وہ آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد اسے ایک پبلک فون بوتھ نظر آ گیا تو اس نے کار اس کے قریب لے جا کر روکی اور نیچے اتر کر وہ بوتھ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کارڈ استعمال کر کے جولیا کا نمبر ڈائل کیا۔ جولیا بول رہی ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی جولیا کی آواز سنائی دی۔ کیپٹن شکیل بول رہا ہوں مس جولیا، فرمائیے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تم اس وقت کہاں موجود ہو؟ جولیا نے پوچھا۔ اسکائی کالونی کے قریب، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ اوکے، تم نعمانی کے فلیٹ پر پہنچو، نعمانی کو میں نے تفصیلی ہدایات دے دی ہیں، تم اور وہ دونوں مل کر شہر کے شمالی علاقے کے پولیس اسٹیشنوں سے معلوم کرو گے کہ کیا کسی ڈاکٹر غازی کی گمشدگی کی رپورٹ تو درج نہیں ہوئی، اگر ہوئی ہو تو تفصیلات معلوم کر کے مجھے اطلاع دو گے۔ چوہان اور صدیقی شہر کے جنوبی علاقے اور تنویر اور خاور باقی علاقوں کے پولیس اسٹیشنوں سے معلومات حاصل کریں گے، جولیا نے کہا۔ کیا کوئی کیس شروع ہو گیا ہے؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ معلوم نہیں، چیف کی ہدایات پر یہ کام ہو رہا ہے، جولیا نے جواب دیا۔ آپ نے ڈاکٹر غازی کہا ہے یا ڈاکٹر قاضی؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ ڈاکٹر قاضی نہیں، ڈاکٹر غازی۔ کیوں، تم نے یہ بات کیوں پوچھی ہے؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ میں اپنے طور پر ڈاکٹر قاضی کو تلاش کرتا پھر رہا ہوں، وہ بھی ایک ہفتے سے گم ہیں، اس لیے میں نے پوچھا کہ شاید آپ نے غلط نام لے لیا ہو، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اپنے طور پر کیا مطلب؟ یہ ڈاکٹر قاضی کون ہیں؟ جولیا نے کہا۔ آج کل جس فلیٹ میں میری رہائش ہے اس کے ہمسائے کا مسئلہ ہے، اس کی بیوی کی رات کو اچانک طبیعت خراب ہو گئی تو میں اسے اسپیشل ہسپتال لے گیا اور میں نے چیف کو بھی اطلاع دے دی تھی، اب اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صدیقی نے بتایا کہ اس عورت نے خواب آور گولیاں کھا کر خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے اور اگر وہ کچھ دیر اور ہسپتال نہ پہنچتی تو مر جاتی، لیکن پھر پتہ چلا کہ اس نے خودکشی نہیں کی بلکہ اسے ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس سلسلے میں ایک ڈاکٹر عاشق اور ایک سائنسدان ڈاکٹر قاضی ملوث ہیں۔ ڈاکٹر قاضی نیشنل لیبارٹری میں کام کرتے ہیں، میں نے وہاں فون کیا تو معلوم ہوا کہ وہ ایک ہفتے سے نہیں آ رہے۔ میں ان کی کوٹھی پر گیا تو وہاں بھی تالا لگا ہوا تھا اور ساتھ والی کوٹھی کے ملازم نے بتایا کہ وہ ایک ہفتے سے کوٹھی میں نہیں آئے۔ اب جب آپ نے ڈاکٹر غازی کی گمشدگی کا کہا تو مجھے ڈاکٹر قاضی کا خیال آ گیا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تم ایسا کرو کہ نعمانی کے فلیٹ پر پہنچو، میں چیف سے پوچھتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ مجھے سننے میں غلطی لگی ہو کیونکہ غازی اور قاضی ملتے جلتے نام ہیں، جولیا نے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ کنفرم کر لیں، میں نعمانی کے فلیٹ پر جا رہا ہوں، کیپٹن شکیل نے کہا، اور دوسری طرف سے رابطہ ختم ہونے پر اس نے ریسیور کریڈل پر لٹکایا اور پھر کار میں بیٹھ کر
وہ نعمانی کی رہائش گاہ کی طرف بڑھ گیا۔